ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہے خواب۔ کوئی کشف نہیں، کوئی الہام نہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کیٹاگوریکل ڈینائی تو نہ کرتے۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں، اتنے پورشن میں کوئی شک نہیں، اس میں یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ حتیٰ کہ اس امت میں جس شخصیت کی بنیاد کے اوپر یہ پورے کا پورا سسٹم کشف اور الہام کا کھڑا کیا گیا، ایک روایت جو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے، مشکات المصابیح کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ سیدنا عمر نے اپنے ایک فوجی جرنیل کو آواز دی تھی یا ساریت الجبل، تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے 600 کلومیٹر دور سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دیا اور ان کی آواز وہاں تک پہنچی، اس نے سن بھی لی، جس میں انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جہاں سے دشمن آ رہے ہیں، تو وہ ایک شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی۔ تو یہ روایت ہی اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے۔ محمد بن اجلان راوی اس میں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور دوسری سند تو ویسے ہی منقطع ہے، مرسل ہے۔ یہ دونوں اسناد کے اوپر شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے مکمل بحث کی ہوئی ہے، ان کے مقالات چھپے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج وہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا اور اپنے بزرگوں کا کشف ثابت کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہوتی جو دور کی کتاب میں ہے، جو مین سٹریم کی کتاب ہے وہ تو ہے صحیح بخاری، اس کا آپ کتاب الشہادات چیپٹر کھولیں، اس میں سیدنا عمر کا اپنا قول ہے۔ جب حضرت عمر اپنے آپ کو خود کلیریفائی کر دیں تو کوئی ان کے حق میں کشف الہام کیوں ثابت کرے گا؟ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 6B، کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور اس کا 6A مسئلہ جو پارٹ تھا پہلے والا وہ علم الغیب سے متعلق۔ تو کتاب الشہادات چیپٹر میں صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا، چونکہ غیبی خبر کا تعلق صرف نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کلام کرے اور اسے اپنے غیب کے اوپر مطلع کرے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی انسان کو اپنے غیب کے اوپر، ان سین چیزوں کے اوپر مطلع کرے سوائے اپنے پیغمبروں کے۔ اور پھر ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ان کی غیبی خبروں کے اوپر۔ علم الغیب کا تعلق صرف اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ہے، اور نبی علیہ السلام اس کو امت تک پہنچاتے ہیں، غیر نبی کے لیے علم الغیب نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا، تو ہم کسی کے باطن کے معاملات کے اوپر بھی فیصلہ اس وقت کرتے تھے کیونکہ اللہ بتا دیتا تھا۔ اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ ہم کسی کا یہ لیم ایکسکیوز قبول نہیں کریں گے کہ میری تو نیت ہی یہ نہیں تھی۔ جو اس نے ظاہری عمل کیا ہوگا اس کے مطابق اسے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی اندر کی نیت کیا ہے۔ ہاں، رسول اللہ جب موجود تھے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا اپنے نبی کے ذریعے کہ یار یہ بات یوں نہیں یوں تھی، تو ہم بینیفٹ کسی کو دے سکتے تھے کہ یار اس کی نیت یوں نہیں تھی۔ اب رسول اللہ کے بعد یہ ہے معاملہ بہن۔ تو سیدنا عمر صحیح بخاری میں تو خود ان کا قول موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد تو ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، ہم ان کے باطن کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ باطن میں کیا ہے۔
اور ان کے بارے میں یا ساریت الجبل والی روایت کو کوٹ کرنا اور اس کے اوپر پورے معاملات، اور پھر وہ لے کے آنا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. ایک لفظ ہے محدث زیر سے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث یہ یعنی پیسو کا ورڈ ہے، جس کے دل میں بات ڈالی جائے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی، وہ پیغمبر نہیں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ڈائریکٹ گفتگو کی، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ محدث بھی ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا تھا. میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، اور پھر لاگے یا ساریت الجبل پیش کر دیتے ہیں دلائل النبوہ سے. بھئی بخاری میں حضرت عمر کا قول میں نے آپ کو پیش کر دیا، وہ تو اپنے بھی محدث ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ میں بھی نہیں ہوں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر ہو گئے ہیں، ایک فضیلت کے لیے، اور اس سے ہو سکتا ہے ایون محال چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھانے کے لیے بات کریں. جس طرح کہ سورہ الزخرف میں ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لم یلد ولم یولد ختم ہو گیا، بات سمجھانے کے لیے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک قول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں، اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی، وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے. بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہے قرآن سے، اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے. اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا. ختم نبوت یہ وجہ تھی، چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا، ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے. اب اگلی بات تو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا، یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا. اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے. یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ بھی درست ہے. تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، بلکہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا تاکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والا معاملہ بالکل کلیریفائی رہے. قرآن میں خاتم کا لفظ ہے یعنی سیل آف دا پروفیٹ، اور مور ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، چاہے اسے بند کرنے کے لیے لگائی جائے یا لکھے ہوئے ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ. اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یہ جرم ہوگا. یہ جو غلام احمد قادیانی دجال نے مطلب لیا وہ تو فٹ نہیں بیٹھتا. یہ آج تک امت میں کسی نے یہ مطلب نہیں لیا. اس نے جا کے کان یہاں سے بھی نہیں پکڑا، کچھ اور ہی جا کے چیز پکڑ لی ہے. اور پھر احادیث تو اس پہ گواہ ہے. آج میرا ٹاپک نہیں، یوٹیوب پہ میرے 2 کلپ ہیں جو قادیانیوں کی اصلاح کا سبب بنے اور مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے، جو قادیانیوں کو بھی برا لگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی برے لگتے ہیں. نمبر 1 ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اور نمبر 2 ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اس میں نے بتایا کہ وہ
مسلمانوں کے بزرگ بابوں کی غلط کتابوں اور عبارات کی وجہ سے اپنے باطل عقائد کے اوپر محکم ہے. تو وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. آج میرا ٹاپک نہیں ہے. اور بعض لوگ کہیں گے کہ اگر یہ فضیلت اگلی امتوں کو حاصل تھی تو اس امت سے کیسے چھن گئی؟ اس لیے چھن گئی کہ اس امت کو بڑی فضیلت ملی ختم نبوت کی. ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ کشف الہام ختم ہو جاتا تاکہ کوئی غلام قادیانی دجال جیسا بندہ نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرتا. اور توحید کے کامل ہونے کا تقاضا تھا کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، ہماری امت میں وہ بھی حرام ہو گیا غیر اللہ کے لیے. جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، اگلی امتوں میں جائز تھا. تو یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. گولڈن کوٹ اس لیے نہیں کہ آپ میری تعریف کریں، یہ میں اس کا لطف لیتا ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر یہ بات کھولی کہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اس امت میں توحید کامل ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہے کہ کشف الہام سب کچھ ختم. اب رہ گئے خواب. تو خواب صرف اس وقت مانے جاتے ہیں جب اپنے فرقے کا بندہ دیکھے، دوسرے کا نہیں مانا جاتا. خوابوں کی دنیا ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. خواب بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب یا اللہ کی طرف سے ہوگا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کا خواب ہے دکھایا ہوا، شیطان کا ہے یا نفس کا ہے؟ رہا نبی علیہ السلام کا خواب میں دیکھنے کا معاملہ تو ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کسی کی ویڈیو بھی اتنے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی جتنی میرے وہ والی ویڈیو دیکھی ہے. میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے. میں نے اہل حدیث کے چند سخت مزاج لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کے بعد کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف صوفیاء کے ماننے والے بریلوی دیوبندی، ان کا بھی رد کیا کہ آپ نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے. یہ سلف کے ہاں اس طریقے سے نہیں تھا کہ کوئی بھی خواب بیان کرے تو اس کے خواب کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے.